السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 156 ایپیسوڈ نمبر 156 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 470، تیل اور پانی۔ حضرت ابو اسحاق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز وعظ فرما رہے تھے۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ اس مجمع میں خراسان کے ایک عالم بھی تھے۔ لوگوں پر وعظ کا بڑا اثر ہو رہا تھا۔ سب حاضرین پر ایک کیفیت طاری تھی۔ وہ عالم دین دل میں سوچنے لگے کہ میں بھی بڑا عالم ہوں، لیکن میرے وعظ میں یہ بات کیوں نہیں، اور ان کے وعظ میں اتنا اثر کیوں ہے؟ حضرت ابو اسحاق نے وعظ فرماتے ہوئے ہی قندیل کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا، اس قندیل میں پانی اور تیل کا مناظرہ ہو رہا ہے۔ پانی تیل سے کہہ رہا ہے، میں تم سے زیادہ عزیز ہوں، ساری خلقت کی زندگی مجھ سے ہے، مگر یہ کیا بات ہے کہ تو میرے سر پر آ کر بیٹھا ہے؟ تیل جواب دے رہا ہے کہ مجھے یہ مرتبہ اس وجہ سے حاصل ہوا کہ میں نے طرح طرح کے رنج اٹھائے ہیں۔ میں بویا گیا، پھر کاٹا گیا، پھر مجھ پر چکی چلی، پھر میں اوروں کو روشنی دینے کے لیے اپنے آپ کو جلاتا ہوں، اسی وجہ سے میں تم سے بہتر ہوں۔ وہ عالم یہ سن کر اٹھے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خیال سے توبہ کر لی۔ سبق: اللہ والے بڑے بڑے مجاہدوں کے بعد منزل تک پہنچتے ہیں، اور مخلوق کے خیالات کو بھی وہ جان لیتے ہیں۔ حکایت نمبر 471، دانا مرید۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی کا ایک مرید تھا جس کی طرف آپ زیادہ متوجہ ہوتے تھے۔ بعضوں کو برا معلوم ہوا تو حضرت نے فرمایا، یہ میرا مرید ادب اور عقل میں تم سب سے بڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ لو، میں دکھاتا ہوں تاکہ تمہیں بھی معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا خصوصیت ہے۔ آپ نے پھر ہر مرید کو ایک ایک مرغی دی اور ایک ایک چھری۔ آپ نے فرمایا، ایسی جگہ ان مرغیوں کو ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ چنانچہ سب گئے اور پوشیدہ جگہوں پر ان مرغیوں کو ذبح کر کے لے آئے، مگر وہ دانا مرید ویسے ہی مرغی پھیر لایا۔ حضرت نے فرمایا، تم نے ذبح کیوں نہیں کی؟ تو وہ بولا، حضور، میں جس جگہ بھی پہنچا وہاں اللہ تعالی دیکھنے والا موجود تھا، اس لیے مجبوراً میں واپس چلا آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، دیکھ لو، یہ ہے اس کا وصف خاص جس کی وجہ سے میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ سبق: انسان اگر اس بات پر صحیح معنوں میں یقین کر لے کہ خدا ہر جگہ ہر فعل کو دیکھنے والا موجود ہے تو کبھی کوئی گناہ نہ کرے۔ حکایت نمبر 472، آنسو۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ چولہے میں ایک لکڑی کو جلتا ہوا دیکھا جو ایک طرف سے جل رہی تھی اور اس کے دوسری طرف سے پانی نکل رہا تھا۔ آپ یہ دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا، لوگوں، اگر تم بھی آتش شوق میں یعنی اللہ کی محبت میں جلتے ہو اور اس دعوے میں سچے ہو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ سبق: جن کے دلوں میں آتش شوق حق موجود ہو ان کی آنکھوں سے اکثر آنسو بھی بہتے ہیں۔ حکایت نمبر 473، استمداد۔ ایک قافلے والے سفر کو جاتے ہوئے پہلے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور، راہ خطرناک ہے، کوئی دعا سکھا دیجئے جس کی بدولت ہم محفوظ و مامون رہیں۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا،
جب کسی مشکل کا سامنا دیکھو تو مجھے یاد کر لینا۔ قافلے والوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، مشکل کے وقت ہم اللہ کو کیوں نہ یاد کریں، انہیں یاد کیوں کریں؟ چنانچہ وہ چلے گئے۔ اتفاق سے راستے میں ڈاکوؤں نے آ گھیرا۔ وہ جب ان کے نرغے میں گر گئے، ایک شخص نے اسی وقت حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا۔ عرض کیا، حضور امداد فرمائیے۔ وہ شخص یہ کہتے ہی غائب ہو گیا۔ ڈاکوؤں نے باقی سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا، مگر وہ شخص جس نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا تھا وہ بچ گیا۔ ڈاکو جب اپنا کام کر کے چلے گئے تو وہ شخص پھر ظاہر ہوا اور لٹے ہوئے ساتھیوں نے اس سے پوچھا، تم کیسے بچ گئے؟ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تو اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ پھر جب یہ لوگ لٹ کر ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، دریافت کیا، حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب اللہ کو پکارتے رہے مگر نہ بچے، جس نے آپ کو یاد کیا وہ بچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بھائی تم لوگ خدا کو پکارتے تو ہو مگر محض زبان سے، دل سے نہیں۔ ابو الحسن دل سے پکارتا ہے بلکہ دل کے بھی دل سے۔ پس تم ابو الحسن کو یاد کرو تاکہ ابو الحسن تمہارے لیے خدا کو یاد کرے، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ محض رسمن اور عادتن 1000 بار بھی پکارنا غیر مفید ہے۔ سبق: اصل مدد اور حقیقی عنایت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ کے مقبول بندے مظہرون الہی ہیں۔ ان اللہ کے بندوں کو مشکل کے وقت میں یاد کرنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ حضور قلب سے اللہ کے حضور دعا کر کے ہماری مشکل کو آسان کرا دیں۔ حکایت نمبر 474۔ سلطان محمود در خرقانی پر۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے کشف یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو جان لینا، یہاں تک کہ دل کا حال بھی بتا دینا، اس کا تذکرہ جب سلطان محمود غزنوی علیہ رحمۃ الرضوان نے سنا تو سلطان کو آپ کی زیارت اور ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ کئی دفعہ آپ کو غزنی آنے کی دعوت بھی دی لیکن حضرت نے قبول نہ فرمائی۔ آخر سلطان محمود غزنی سے روانہ ہو کر خرقان پہنچا۔ شہر کے باہر ہی شاہی خیمہ گاڑ دیا۔ ایک قاصد حضرت کی خدمت میں روانہ کر کے اس کے ہاتھ کہلوا بھیجا کہ بادشاہ وقت آپ کی زیارت کے لیے غزنی سے آپ کے وطن خرقان آیا ہے، آپ ذرا بادشاہ کے خیمے تک چلنے کی زحمت فرمائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ساتھ ہی قاصد کو سمجھا دیا اگر شیخ یہاں آنے سے منع کر دے تو انہیں یہ آیت سنا دینا۔ ترجمہ: اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور اولی الامر یعنی بادشاہ وقت کی۔ جس وقت قاصد شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کا فرمان سنایا تو شیخ نے بادشاہ کے خیمے تک جانے کی معذوری ظاہر کی، تو اس پر قاصد نے وہی آیت پڑھ کر سنا دی کہ اس آیت کے روح آپ پر بادشاہ کی اطاعت فرض ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ بادشاہ سے جا کر کہہ دو میں تو ابھی اطیع اللہ کے فرمان سے ہی سبکدوش نہیں ہو سکا، اس کے بعد اطیع الرسول کے بے شمار فرامین ابھی ادا کرنے باقی ہیں۔ خدا جانے اولی الامر کی اطاعت کی باری زندگی میں آئے گی بھی یا نہیں۔ ابھی تو اطیع اللہ ہی سے لمحہ بھر فرصت نہیں، یعنی انہوں نے فرمایا میں ابھی اللہ کی اطاعت گزاری میں ہوں، پھر رسول کی اطاعت، اس کے بعد بادشاہ کی، نہ جانے زندگی میں موقع آئے بھی یا نہیں۔ قاصد نے جب یہ جواب جا کر سلطان کو سنایا تو سلطان نے کہا حضرت نے ہمیں لاجواب کر دیا، اب ہمیں حضرت کے حضور خود ہی چلنا ہوگا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے حضرت کے کشف کا امتحان لینے کی ایک ترکیب سوچی۔ اپنے غلام ایاز کو شاہی لباس پہنا کر شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا، خود ایاز کا غلامانہ لباس پہن لیا، چند لونڈیوں کو مردوں کا لباس پہنا کر اپنے ساتھ لے لیا۔ اس طرح الٹے روپ میں حضرت کی کٹیا کی طرف روانہ ہوا۔ چنانچہ جب یہ قافلہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت نے ایاز کے شاہانہ لباس کی طرف توجہ نہ فرمائی، بلکہ سلطان کو جو اس وقت ایک غلام کے لباس میں کھڑے جھانک رہے تھے مخاطب ہو کر فرمایا
کہ نامحرم عورتوں کو باہر نکال دو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، اس کے آگے انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔